فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اور وہ درود قبول ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے 80 سال کے گناہ مٹا دیتا ہے۔ تو پیارے اسلامی غور کرو، ایک مرتبہ اگر کوئی درود پڑھتا ہے، زبان کا درست استعمال کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے 80 سال کے گناہ مٹا دیتا ہے۔ پھر ایک روایت میں آتا ہے، سنن ابن ماجہ کی روایت میں ہے کہ ایک بار مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں تشریف لے جا رہے تھے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملاحظہ فرمایا کہ ایک پودا لگا رہے ہیں۔ استفسار فرمایا، یعنی پوچھا کیا کر رہے ہو؟ عرض کی درخت لگا رہا ہوں۔ کیا فرمایا؟ درخت لگا رہا ہوں۔ فرمایا میں بہترین درخت لگانے کا طریقہ بتا دوں؟ کیا فرمایا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے؟ میں بہترین درخت لگانے کا طریقہ بتا دوں؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھنے سے ہر کلمے کے عوض جنت میں ایک درخت لگ جاتا ہے۔ اے عاشقان رسول، اس حدیث پاک میں 4 کلمے ارشاد فرمائے گئے ہیں۔ نمبر 1 سبحان اللہ، نمبر 2 الحمدللہ، اور نمبر 3 لا الہ الا اللہ، اور نمبر 4 اللہ اکبر۔ یہ چاروں کلمات پڑھیں تو جنت میں 4 درخت لگائے جائیں، اور کم پڑھیں تو کم۔ مثلا اگر سبحان اللہ کہا تو 1 درخت۔ ان کلمات کو پڑھنے کے لیے زبان چلاتے جائیے اور جنت میں خوب درخت لگواتے جائیے۔ عمر رازائیں مکن در گفتگو، ذکر اوکن، ذکر اوکن، ذکر او یعنی فالتو باتوں میں عمر عزیز ضائع مت کر، ذکر اللہ کر، ذکر اللہ کر، ذکر اللہ کر۔ اسی طرح زبان کا ایک اچھا استعمال یہ بھی ہے کہ انسان قرآن پاک کی تلاوت کرے، نیکی کی دعوت دے، برائی سے منع کرے۔ اس کے برعکس اگر کوئی اسی زبان کا غلط استعمال کرتا ہے، جیسے آج معاشرے میں آج کل کیا ہوتا ہے، بعض لوگ زبان کا غلط استعمال کرتے ہوئے اس طرح کہہ دیتے ہیں بسم اللہ کیجئے۔ کیا کہہ دیتے ہیں؟ بسم اللہ کیجئے۔ یہ غلط استعمال ہے۔ بسم اللہ کیجئے نہیں کہنا چاہیے، بسم اللہ پڑھیے، بسم اللہ کہو۔ کیا کہہ دیتے ہیں؟ بسم اللہ کیجئے، آؤ جی بسم اللہ، آؤ جی بسم اللہ۔ میں نے بسم اللہ کر ڈالی، میں نے بسم اللہ کر ڈالی۔ تاجر حضرات جو دن میں پہلا سودا بیچتے ہیں، تاجر دن میں جو پہلا سودا بیچتے ہیں اس کو عموماً بونی کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ بونی کہا جاتا ہے۔ مگر بعض لوگ اس کو بھی بسم اللہ کہتے ہیں، بعض لوگ اس کو بھی بسم اللہ کہتے ہیں۔ مثلا میری تو آج ابھی تک بسم اللہ ہی نہیں ہوئی۔ جن جملوں کی مثالیں پیش کی گئی یہ سب غلط انداز ہیں، یہ سب غلط انداز ہیں۔ اسی طرح کھانا کھاتے وقت اگر کوئی آ جاتا ہے تو اکثر کھانے والا اس سے کہتا ہے آئیے آپ بھی کھا لیجئے۔ کھانے والا کیا کہتا ہے؟ آئیے آپ بھی کھا لیجئے۔ عام طور پر جواب ملتا ہے بسم اللہ، یا اس طرح کہتے ہیں بسم اللہ کیجئے۔ کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ کرو جی۔ ہم کہہ دیتے ہیں اپنی زبان میں بسم اللہ کرو جی، بسم اللہ کیجئے۔ مکتبۃ المدینہ کی کتاب بہار شریعت حصہ 16 صفحہ 22 پر ہے کہ اس موقع پر اس طرح بسم اللہ کہنے کو علماء نے بہت سخت ممنوع قرار دیا ہے۔ بہار شریعت یعنی بہار شریعت کا حوالہ۔ ہاں یہ کہہ سکتے ہیں بسم اللہ پڑھ کر کھا لیجئے، بلکہ ایسے موقع پر دعائی الفاظ کہنا بہتر ہے۔ مثلا بارک اللہ لنا ولکم، یعنی اللہ پاک ہمیں اور تمہیں برکت دے، یا اپنی مادری زبان میں کہہ دیجئے اللہ پاک برکت دے۔ حرام اور ناجائز کام سے قبل بسم اللہ شریف ہرگز نہ پڑھی جائے۔ حرام قطعی کام سے پہلے بسم اللہ پڑھنا کفر ہے۔ حرام کام سے پہلے بسم اللہ پڑھنا کفر ہے۔ چنانچہ فتاوی عالمگیری میں ہے شراب پیتے وقت، زنا کرتے وقت یا جوا کھیلتے وقت بسم اللہ کہنا کفر ہے۔ تو پیارے اسلامی ہم نے آج کے درس میں سیکھا، پچھلے درس میں ہم نے 4 وظیفے سیکھے تھے رات سونے سے پہلے، اور آج ہم نے الحمدللہ درود پاک کی محفل میں، ختم خواجگان کی محفل میں ہم نے کیا سیکھا کہ درود پاک پڑھنے کی فضیلت، زبان کا درست استعمال، اور زبان کا اگر غلط استعمال کریں تو ایسے جملے ہیں کہ بندہ بعض اوقات کفر میں جا پڑتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اچھے لوگوں کی صحبت عطا فرمائے، جن کی زبان درست استعمال کرتے ہیں، جو اپنی زبان کا درست استعمال کرتے ہیں، جو اپنی زبان کا غلط استعمال کرتے ہیں
علماء کرام مولوی حضرات کے بارے میں غلط الفاظ بولتے ہیں، اللہ ان سے بچنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔